MQM کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ بلوچستان پر APC کا وقت گزر گیا، اب بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے انکشاف کیا کہ بلوچستان کے معاملے پر ان کی پرویز مشرف کے ساتھ تلخی بھی ہوئی۔ انہوں نے بلوچستان کے لیے اپنے حصے کی قربانی دینے کی پیشکش بھی کی۔ پرویز مشرف صاحب سے 3 مرتبہ میری اس پہ باقاعدہ حجت ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، جو دل پہ پتھر رکھ کر ہمیں بڑے فراخ دل ہونے کا بلوچ بھائیوں کے ساتھ سلوک و عمل کرنا ہوگا، چاہے ہم کو اپنے حصے کی آدھی روٹی زیادہ ان کو کیوں نہ دینی پڑے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ اب بلوچستان پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا وقت نہیں رہا۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس نہ کیا گیا تو کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ تمام پارٹیز کی کانفرنس کی جائے، یہ کی جائے، اب ان چیزوں کا تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم آج بھی ریئلائز نہیں کریں گے اور بنگلہ دیش کی طرح ضد بحث کرتے رہیں گے تو سوائے ندامت کے اور کچھ ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ الطاف حسین نے میمو کمیشن کی سماعت کو بلوچستان کے مسئلے سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار دیا۔ میرے اپنی نظر میں یہ ایفرٹ جو ہے، یہ دے آر ڈائیورٹنگ دا بیسک ایشو آف دا کنٹری، دیٹ از بلوچستان ایشو۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مذاق، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ MQM کے قائد الطاف حسین نے اعلان کیا کہ کراچی کے بعد خواتین کا آئندہ جلسہ لاہور میں ہوگا۔ چلتے ذرا اگلی خبر کی طرف، اور کراچی میں MQM نے بہت بڑا اجتماع کیا خواتین کا۔ MQM کا تو دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ ہاں جی، یہ تو دیکھیں جو خواتین کا جلسہ عام ہے، جی، جہاں عمران خان صاحب کا جلسہ ہوا، وہیں میرا خیال مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ ہوا، جی بالکل، اور وہیں خواتین جو تھی MQM کی، ان کا جلسہ ہوا، اور الطاف حسین صاحب نے کہا کہ مخالفوں کو اور حریفوں کو جواب دینے کے لیے تو ہماری بہو بیٹیاں ہی کافی ہیں، ہماری مائیں کافی ہیں، بہنیں کافی ہیں، یعنی خواتین جو ہیں وہی کافی ہیں ان کا جواب دینے کے لیے۔ تو یہ ایک تاریخ کا، سیاست کی تاریخ کا ایک عجیب منفرد واقعہ ہے، اور اس نے بھی ایک عجب سرچاری تاریخ کی ہے۔ جب سے میں نے جلسہ دیکھا ہے تو MQM کی تنظیم سے اور اس کے اسلوب سے بڑا تاثر جو ہے اس نے چھوڑا ہے میرے اوپر۔ اچھا شام صاحب، اس جلسے کی کوئی پولیٹیکل آپ یوں کہیں کہ امپورٹنس بھی ہو سکتی ہے کہ صرف خواتین کا جلسہ کرنا؟ پولیٹیکل امپورٹنس دیکھیں نا کہ MQM جو ہے، یعنی متحدہ قومی موومنٹ، وہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور اس کی آواز جو ہے پورے خاندانوں کے اندر ہے، یعنی بچوں میں، عورتوں میں، مردوں میں۔ تو اس کی جو اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، اس میں لگتا ہے کہ اس کی طاقت جو ہے جو کہ ہے، اور آگے بڑھنے کی، یعنی وہ جو تاثر عمران خان صاحب نے بنانے کی کوشش کی اور مولانا فضل الرحمان نے بنانے کی کوشش کی، اس کو اس کے ذریعے آف سیٹ کیا گیا ہے نا۔ وہاں اپنی اپنی پاکٹ ہر کوئی بنا سکتا ہے، لیکن جو ان کا جو حلقہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اچھا شام صاحب، کیا اب اس طرح کے جلسے جیسے یہ انہوں نے کیے ہیں MQM نے، کیا اس طرح کا کوئی جلسہ ہم لاہور میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، اب آتی ہے کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہوا ہے جی، اب دوسرے لوگ بھی اس کے پیچھے چلیں گے، اب کوشش کریں گے۔ اگر اس کا یہ ہوگا کہ جو خواتین ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گی، ان کے جذبات جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ اس طریقے سے سیاست میں شریک ہوں گی تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ آج بعض اخبارات نے جو بات کی ہے وہ میں آپ سے بعد میں کروں گا۔ الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، چونکہ لندن سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حضور آپ کو پہلے تو مبارک ہو، آپ نے یہ جو جلسہ کیا ہے۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ میں یہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو خیال کیسے آیا اس جلسے کا؟ دیکھیے، میں بہت عرصے سے خواتین کے، خصوصاً خواتین کے حقوق، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ورکنگ کلاس کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے رائٹ کے لیے جد و جہد کرتا چلا آیا ہوں، اور خواتین کے معاملے میں جتنے اسمبلی پارلیمنٹ میں جتنے ہم نے بل پاس کروائے ہیں اور پیش کیے ہیں،
وہ ایم کیو ایم کی پالیسی کا حصہ ہے کہ خواتین کوئی جانور یا کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے. میں مجیب الرحمان شامی صاحب سب سے پہلے تو دنیا ٹیلی ویژن کا مشکور ہوں کہ دنیا کی تاریخ، سیاسی تاریخ میں خواتین کی کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے اس کے بارے میں دنیا ٹیلی ویژن کو ہی انٹرویو دے رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. یہ تو آپ کی محبت ہے اور نوازش ہے. بس جی آپ کا فون تھا، میں کیسے انکار کر سکتا تھا. میں نے کہا کچھ آپ سے خواتین کے بارے میں بھی تو بات ہو نا. دنیا کے اور بہت سے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے. جی 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 جی. تو مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج بھی ملک میں ایسے علاقے ہیں جہاں رائٹ ٹو ووٹ آن بائی فری ول یہ اجازت خواتین کو ہے ہی نہیں. وہ ان کو اجازت نہیں ہے ووٹ دینے کی. بعض علاقے ایسے ہیں جہاں خواتین اگر حصہ نامینیشن پیپر فائل کرے ہاں جی، اور اناؤنس کریں کہ ہم فلاں کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑیں گے، تو 2 دن بعد 3 دن بعد انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. تو 52% خواتین اس ملک کی، ان کو ہم نے وکٹمائز کیا، ڈسکریمنیشن کیا ان کے ساتھ 64 برسوں سے. Enough is enough. Now the time has come that the liberal and educated people, including men, women and girls, must come forward. Intellectuals must come forward to do their all best efforts to provide or to give to raise their voice for the rights of women. تو یہ اب ٹائم آ گیا ہے اور انشاءاللہ اسلام بھی، شیخ مجیب الرحمان صاحب، یہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کا ہمارے ہاں صاحب جو سلوک کیا جاتا ہے اسلام کیا کہتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے عملاً، کہ جب آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی وہ جب حضور کے سامنے آتی تھی تو آپ ادب میں بیٹی کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جس نبی کا یہ عمل ہو، جس نبی نے تاریخ دور میں یہ بتایا کہ زندہ بچیوں کو دفن کرنا یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اور ہمارا کردار ذرا دیکھیں، ہمارا عمل دیکھیں. ہم قرآن مجید سے خواتین کی شادی کرا دیتے ہیں، اور اگر ہمارے ملک میں جو اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کرنے کی، مرد اور عورت کو، لڑکے لڑکی کو اس کی اجازت ہے، لیکن ہمارے ہاں قبائلی فرسودہ ظالمانہ ایسا نظام ہے کہ کئی خواتین کو بمائے ان کے شوہر کی کاروکاری قرار دے کر انہیں دونوں کو قتل کر دیا. الطاف صاحب، اب اگلا قدم کیا ہوگا آپ کا؟ اگلا قدم جہاں آپ ہیں اب وہاں ہوگا، لاہور میں پڑاؤ ڈلے گا خواتین کا. ٹھیک. اور انشاءاللہ پنجاب کے اندر
میری مائیں بہنیں، اسٹوڈنٹس، ایجوکیٹڈ، سوشل ورک، سول سوسائٹی کی خواتین انشاءاللہ اس خواتین کے جلسے کو میری کوشش ہوگی کہ کراچی کے جلسے سے بھی زیادہ بڑا بنا کر دکھائیں۔ الطاف صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، یہ جو امریکی کانگریس میں قرارداد پیش ہوئی، اس پر کوئی آپ نے ذرا موقف اختیار نہیں کیا لگتا ہے مجھے، کوئی دو ٹوک قسم کا۔ میں نے موقف مجھ سے زیادہ کس نے اس پہ آواز اٹھائی ہے، اسی خواتین کی ریلی میں میں نے کہا کہ اب صورت یہ ہو گئی ہے کہ جو ہمارے ملک کا مسئلہ ہے اس میں اب بیرون ممالک کی پارلیمنٹ اس کے بارے میں بحث مباحثہ قراردادیں پیش کر رہی ہیں۔ تو اگر اب بھی ہم نے اور ہمارے دانشوروں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو خاکم بدہن بلوچستان پاکستان کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ میں پرویز مشرف صاحب سے 3 مرتبہ میری اس پہ باقاعدہ حجت ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، مطلب زبانی، کہ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں جو اور بلوچوں، میں نے کہا دل پہ پتھر رکھ کر، تو لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دل پہ پتھر رکھ کر ہمیں بڑے فراخ دل ہونے کا بلوچ بھائیوں کے ساتھ سلوک و عمل کرنا ہوگا، چاہے ہم کو اپنے حصے کی آدھی روٹی زیادہ ان کو کیوں نہ دینی پڑے۔ تو عملی طور پر کیا کرنا چاہیے اس میں؟ عملی طور پر میں بہت عرصے سے مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ تمام پارٹیز کی کانفرنس کی جائے، یہ کی جائے۔ اب ان چیزوں کا تو وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اینڈ آل دی پولیٹیکل پارٹیز وہ اب اس بات کو ریئلائز کر لے کہ ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، مظالم ہوئے ہیں۔ تو یک طرفہ اعلانات کیے جائے آپ کے خیال میں؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ نہیں سکا۔ یعنی یک طرفہ طور پر حکومت کو کچھ کرنا ہے اور فوج کو کچھ کرنا ہے، یعنی کسی کانفرنس کے بغیر؟ بھائی دیکھیے، جو وہاں کامن فیکٹر کی حیثیت سے سامنے آ رہا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ایف سی کر رہی ہے، وہاں پر وہاں فوج کر رہی ہے، اور یہ پارلیمنٹ بالکل بے اختیار ہے، وہاں کی حکومت وہاں حکمرانی ملٹری کی ہے۔ تو اب اگر ہم آج بھی ریئلائز نہیں کریں گے اور بنگلہ دیش کی طرح ضد بحث کرتے رہیں گے تو سوائے ندامت کے اور کچھ ہمارے حصے میں نہیں آئے گا۔ الطاف صاحب، ابھی تو پرویز مشرف صاحب پر بھی قتل کا مقدمہ جو ہے اب بن رہا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کا۔ دیکھیے، بگٹی صاحب کے قتل کا تو نہیں چل پایا، لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کی بات ہو رہی ہے۔ حضور دیکھتے رہیے مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ذی شعور، بہت سینئر تجربے کار تجزیہ نگار ہیں، آپ ان سارے بیانات کی حقیقت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب، میمو کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آج اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، اس کے اوپر بھی منصور اعجاز نے لندن سے ہی بیان ریکارڈ کروایا۔ ان مائی اوپینین، میرے اپنی نظر میں دس ایفرٹ، یہ ایفرٹ جو ہے، یہ دے آر ڈائیورٹنگ دا بیسک ایشو آف دا کنٹری، دیٹ از بلوچستان ایشو۔ ٹھیک۔ تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مذاق، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک، اچھا، بہت مہربانی جی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں
फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें बताई और ये तो खबर दी कि आइंदा जो जलसा है वो लाहौर में होगा और वो भी ख्वातीन का होगा, और खवातीन का होगा। और मैमो के बारे में भी वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनेगा। ये ख्वातीन को खबर हो जानी चाहिए या मर्दों को खबर हो जानी चाहिए? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम नुक्ता नजर में कुछ अगले मौजूआत को छेड़ेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर।